نحمد الله الذي خلق السماوات العلى ونشكره دائما على فضله الجلال. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. معززین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور ان تمام کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ایک پیغام دے کر بھیجا کہ جس پیغام کی وجہ سے انبیاء کو آروں سے کاٹا گیا، انبیاء کو تختی زمین پر لٹایا گیا، انبیاء کے سروں کو قلم کیا گیا، انبیاء پر ظلم کیا گیا. ارے مجھے بتلاؤ تو صحیح، ایسا وہ کون سا پیغام تھا، ایسی وہ کون سی بات تھی، ایسا وہ کون سا میسج تھا کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو کاٹا گیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ستایا گیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو تکلیف جھیلنے کا چلتا ہوں. وہ پیغام کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام تھا، وہ دعوت کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی، وہ میسج کلمہ لا الہ الا اللہ کا میسج تھا کہ جس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اتنی قربانیاں دی. آج کا انسان کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. میں بتلاتا چلتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے. تو یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دکان چلانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زمین و آسمان کے نظام کو سنوارنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روٹی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ارے انسان، تو نے گمان کیسے کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہے؟ تو نے گمان کیسے کر لیا حاجت روا کوئی اور ہے، بگڑی بنانے والا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے، روٹی دینے والا کوئی اور ہے، رزق دینے والا کوئی اور ہے؟ یاد رکھ، یہ گمان تیرا فاسد ہے، تیرا یہ گمان کرنا بالکل باطل ہے. نعرہ تکبیر.